أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله واحد المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على هديهم إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، ہمارے اس کورس کی آخری نشست کا آغاز کیا جاتا ہے. یہ ہماری آج کی گفتگو اختتامی گفتگو ہوگی، وانشاءاللہ العزیز اس میں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان اور فضائل صحابہ کے بارے میں چند باتیں کریں گے. حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کا وہ پاک باز ترین گروہ ہے جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وفا کی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی سوچ کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ان کی وفائیں پہنچ گئی. حضرات گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلانے میں ان کا لازوال کردار تاریخ تورات میں لکھا جا چکا ہے اور سنہرے الفاظ سے لکھا جا چکا ہے. عرب سے عجم تک، اور کبھی یورپ کے مرکزاروں میں اور کبھی ماوراء النہر کے پہاڑوں میں، اور حضرات گرامی کبھی سندھ کے ساحلوں پر اور کبھی مصر کے صحراؤں میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے مثال جد و جہد اور کارنامے بکھرے نظر آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم جب دیکھتے ہیں تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حلقہ لگایا ہے اور اپنی عمر اسی منہج کو پھیلانے میں مکمل صرف کر دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہیں. اور حضرات گرامی کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے، کسی گروہ نے، صحابہ کے گروہ نے جہاد کا علم اٹھایا اور کیسر و کسریٰ کے تخت کو اکھاڑ کر توحید کا جھنڈا گاڑ دیا، تو کوئی تفسیر کی امامت کا درجہ اختیار کر گیا. اور حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جس نے چاہا قرآن کے جمع کرنے کا کام لیا اور کسی کو فتنوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ ان کی اپنے اپنے میدان میں قربانیاں ہیں. اور حضرات گرامی، دشمنان اسلام و صحابہ
ان کو یہی باتیں کھٹکتی ہیں۔ دشمنان صحابہ ہمیشہ انہی اصحاب رضی اللہ عنہم پر جرا کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے کسی بھی میدان میں کوئی بڑا کام کیا، جیسا سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اسلام کے پہلے خلفاء ہیں اور اسلام کے محسن ہیں، اور دن رات ان حضرات پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، جرنیل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا کہا، سیف اللہ کا لقب دیا۔ دشمنان دین ان کے کارناموں پر ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی ماں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ محترمہ، اور نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ حاشا وکلا، یہ حضرات ایسے بدبخت ہیں جو ان کے بارے میں بھی اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہر لحاظ سے پرسکون رہا، اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، اور یہ لوگ نعوذ باللہ ان کو منافق کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد کیا ان پہ، اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنا اعتماد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیاہ دی، مگر انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کس کیف و سرور میں اتنی خوبصورت بات فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ حضرات گرامی، اگر ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہو اور کوئی گاؤں یا شہر کا کوئی بڑا معزز انسان، کوئی چودھری، کوئی سردار اس کی حمایت کرے اور باقی تمام لوگ اس حمایت کرنے والے کے خلاف ہو جائیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے فلاں امیدوار کی حمایت کیوں کی، لیکن اگر وہ امیدوار کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچ جائے تو ہر معاملے میں اس چودھری کی، اس حمایت کرنے والے کی، اس سردار کی بات کو مانتا ہے، اس کی بات کو فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، سارے علاقے کو چھوڑ کے اس کا کام پہلے ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے تکلیف اٹھائی، میرے لیے تانے سہے، اس نے میرے لیے پورے علاقے کی مخالفت مول لی۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک عام آدمی اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے کوئی شخص تان و تشنیع سہے تو وہ اس کے تانے فراموش نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک رہنے والی اس کتاب میں ایک ایسی بات فرما دی، فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر چھوڑا، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بستی چھوڑی، برادری چھوڑی، ملک بدر ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، تصور کیجئے کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہوں، آپ جس گھر میں رہتے ہوں، جو گھر آپ نے بنایا ہو، جو آپ نے محل کھڑا کیا ہو، تو آپ کا کوئی محبوب اٹھ کے کہہ دے کہ اس کو چھوڑ کے میرے ساتھ چل پڑ، تو آپ نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اور حضرات گرامی، صرف گھر بار نہیں چھوڑا، اپنی جانیں تک لٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، اس اسلام کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، مکہ اور مدینہ میں 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے صرف 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ہیں، باقی 1,34,000 صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ آپ حضرات دیکھیں کہ حضرات گرامی، گھر مدینے میں ہے، قبر قسطن دنیا میں ہے۔ اگر گھر مکے میں ہے تو قبر مصر کے صحراؤں میں ہے، اگر گھر مدینے میں ہے تو قبر افریقہ کے جزیروں میں ہے، گھر مدینے میں ہے تو قبر سندھ میں ہے، گھر مدینے میں ہے تو قبر مکران میں ہے۔ اور حضرات گرامی دیکھیے، اگر گھر مدینہ میں، بچے مدینہ میں، سب کچھ مدینہ میں، سب کچھ چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، حضرات گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی اللہ کا سچا قرآن لے کر دنیا کے ایک ایک کونے میں، جہاں آج تک کوئی سیاح نہ پہنچ سکا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پہنچا اور اللہ کے دین کی تعلیم وہاں تک پہنچائی۔
تو یہ اللہ کا دین ہمارے تک کس نے پہنچایا؟ انہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پہنچایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہجرت کی، یہ بھی کہا واخرجوا من دیارہم، دھکے دیے گئے، گھروں سے نکال دیے، بچوں سے جدا کر دیے، بیویوں سے جدا کر دیے. حضرات گرامی، اس صحابی کا واقعہ پڑھیے کہ جو اپنے بچے کو لے کے مکہ میں کھڑے تھے اور ہجرت کرنے کو تیار تھے. ابو جہل نے کہا، بچہ چھین لیا، اس نے کہا یہ لڑکی بھی مکہ کی، یہ بچہ بھی مکہ کا، تو نے ہجرت کرنی ہے تو اکیلے ہجرت کر، اس بچے کو لے کے کہیں نہیں جائے گا. لیکن قربان جاؤں صحابہ کے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بچہ لے لو، میرا سب لے لو، لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا. حضرات گرامی، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ شخص بیٹھے ہیں، وہ صحابی بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ رو پڑے، اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن ہو گئے یہاں پہنچے، رات کو بیوی بھی یاد آتی ہے، بچہ بھی یاد آتا ہے، ایک اکیلا بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں ہجرت کر کے چھوڑ کے آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آ گیا، اگر تو نے بچہ چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، اگر تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تو یہ ساری دنیا تیرے قدموں تلے ہے. حضرات گرامی قدر، ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. پھر قرآن کہتا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ. حضرات گرامی قدر، اوذو ایذا سے نکلا ہے. اوذو کا مطلب دکھ ہے، اوذو کا مطلب وہ تمام تکلیفات، وہ تمام اذیتیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رستے میں جھیلے تھے. کسی کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، کسی کی آنکھیں نکال دی گئی، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو سمندروں میں غرق کر دیا گیا، کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کو جلتے ہوئے کڑائے میں ڈال دیا گیا. اوذو کا معنی مصائب کے پہاڑوں سے گزارے گئے تھے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ کہ راستہ اللہ کا تھا لیکن تڑپے وہ تھے، مصیبتیں انہوں نے جھیلی، ذبح وہ ہوئے، تڑپے وہ، ٹکڑے وہ ہوئے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں. حضرات گرامی قدر، جو بدر میں ٹکڑے ہوئے تھے ان کے رشتہ داروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم احد میں نہیں جائیں گے. بدر میں ایک بھائی گیا تھا تو احد میں 7 بھائی چلے گئے. بدر میں ایک بچہ گیا تھا تو احد میں سارے خاندان چلا گیا. جب سب کچھ لٹایا پھر قرآن نے کہا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کہ یہ میرے راستے میں مارے گئے. تو یہ بتائیے کہ ان کو آگ کے انگاروں پر جلایا گیا تو کیا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ اور آج کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ ایمان نہیں تھا. ایمان نہیں تھا تو ٹکڑے کیسے ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو جان کیسے گئی؟ ایمان نہیں تھا تو کفن کیسے پہنے؟ ایمان نہیں تھا تو بچے کیسے یتیم ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو بیویاں کیسے بیوہ ہو گئی؟ ایمان نہیں تھا تو 14 لاشیں کیسے تڑپی؟ ایمان نہیں تھا تو 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیسے تڑپتے رہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو خیبر میں 19 کیسے تڑپے؟ ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو لبینہ کی چمڑی کیسے ادھیڑی گئی؟ ایمان نہیں تھا تو زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکالی گئی؟ ایمان نہیں تھا تو کڑاہوں میں کیسے ڈالے گئے؟ ایمان نہیں تھا تو مصعب بن عمیر کی لاش کیسے تڑپی تھی؟ ایمان نہیں تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ تو نیزوں پہ کیسے چڑھائے گئے؟ ایمان نہیں تھا تو ایک ایک عورت کے سر کیسے کاٹے گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو آگ کے انگاروں پر لٹائے کیسے گئے؟ ایمان نہیں تھا تو بیر میمونہ میں 67 صحابہ کیسے ذبح کیے گئے تھے؟ آج کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ایمان نہیں تھا. اللہ کے قرآن نے کہا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی. حضرات گرامی قدر، سیدنا عمرو بن جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ سے لگڑاتے ہیں، معذور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو معذور ہے. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب یہ صحابی رسول میدان جنگ میں گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں، میدان احد میں شہید ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاش کو اونٹ پہ رکھو اور مدینہ لے جاؤ، لاش کو مدینہ میں دفن کر دو. جب ان صحابی رسول کو لاش کو اونٹ پہ رکھا گیا تو اونٹ اٹھتا ہی نہیں تھا. حضرات گرامی قدر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کو بلایا، فرمایا کہ عمرو نے گھر سے آتے ہوئے کوئی دعا مانگی؟
تو صاحبزادے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گھر سے آتے ہوئے کہا تھا اے اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ جانے دیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرات گرامی ان دو صحابہ کی دعاؤں کا عالم دیکھیں۔ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، جنگ سے ایک دن پہلے دو صحابی رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی انصاری ہیں اور ایک صحابی مہاجر ہیں رضی اللہ عنہ، دعا کر رہے ہیں۔ اب دعا کیا فرمائی؟ دنیا میں ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے دعا کر رہے ہیں، پہلے آمین کہہ رہے ہیں۔ انصاری رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ جب کل جنگ شروع ہو، میری تلوار ہو، میرے نبی کے بڑے بڑے دشمن میری تلوار کے نیچے آ کر ذبح ہو جائیں۔ مہاجر آمین کہتا ہے، اس کی دعا ختم ہو گئی۔ اب مہاجر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اے اللہ کل جب دشمن میرے سامنے آئے، جنگ شروع ہو، میری تلوار سے میرے نبی کے بڑے بڑے دشمن ذبح ہوں، پھر اے اللہ تیرے نبی کا کوئی دشمن مجھے قتل کر ڈال، مجھے ذبح کر کے میرے سینے پر چڑھ جائے، پھر میری آنکھوں کو نکال دے، میرے ہاتھوں کو کاٹ دے، میرے پاؤں کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے سارے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر بکھیر دے، اور جب قیامت کے دن صبح آئے تو اے اللہ تو ان ٹکڑوں کو جمع کرے اور پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ جس طرح ٹکڑے ہوئے تھے ان میں مزہ آیا تھا، اتنا مزہ آیا تھا کہ اللہ ان ٹکڑوں کو دوبارہ دنیا میں زندہ کر دے، پھر اسی طرح ٹکڑے کر دے، پھر اسی طرح زندہ کر دے، پھر اسی طرح ٹکڑے کر دے۔ ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ تو آپ بتائیں کہ جب ان صحابہ نے دعا کی کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا؟ دعائیں دونوں صحابہ کی پوری ہوئی تھی۔ انصاری رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بڑے بڑے دشمن جہنم رسید ہوئے، اور جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دیکھا اس مہاجر رضی اللہ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، آنکھیں علیحدہ ہیں، ہاتھ علیحدہ، پاؤں علیحدہ، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر دھاڑے مار کر روئے اور یہ کہا اے اللہ کاش میں بھی یہی دعا کرتا، میرے بھی ٹکڑے ان پہاڑوں میں پڑے ہوتے۔ اور آج کوئی کمینہ خبیث بدبخت اٹھ کے کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ تو حضرات گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن کریم کی آیات اور احادیث متواترہ کی ایک لمبی فہرست موجود ہے جو ان کے فضائل و مناقب سے بھری پڑی۔ حضرات گرامی حق پرستوں کا یہ مقدس طائفہ بلا وجہ ان فضائل کا حقدار نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات تاریخ اسلامی کے صفحات پر نقش ہو چکی ہیں۔ روز اول سے دعوت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، پھر دعوت اسلام کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر قربانیوں کی روح افزا داستانیں رقم کر جانا، بدر کے میدانوں سے لے کر قادسیہ و یمامہ تک کے معمار کے بھوک پیاس گرمی کی پرواہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، وہ جنگیں جو اسلام کے جھنڈے تلے لڑی گئی تاریخ انسانی کے تمام فلسفوں کو ورطہ حیرت میں ڈال جاتی۔ این لڑائی کے وقت میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو سجدوں میں چلے جاتے ہیں، بھائی سامنے ہیں تو اسے دشمن سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، باپ کی پرواہ ہے نہ بیٹے کی خبر، رشتہ داروں کا ڈر ہے نہ قبیلے کا تعصب، لیکن تمام تر وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ حضرات گرامی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی حضرت لکھتے ہیں صحابی کی تعریف میں، حضرت فرماتے ہیں میرے مطابق صحابی کی سب سے صحیح تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہی ہو اور حالت اسلام میں وفات پائی۔ ملاقات کرنے والوں میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لمبا عرصہ گزارا، اور وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے تھوڑا سا عرصہ گزارا، نیز وہ صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، اور وہ بھی جنہوں نے حدیث بیان نہیں کی، اور وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ کیا، اور وہ بھی جنہوں نے غزوہ نہیں کیا، وہ بھی جنہوں نے محض دیدار کیا مگر مجلس اختیار نہیں کی، اور وہ بھی جنہوں نے کسی عارضے کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، جیسے نابینا ہونا۔ حضرات گرامی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل خیر میں سے ہمیشہ اللہ کی رضا کے متلاشی رہے، اور
اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں میں اور ڈرانے والوں میں تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم انبیاء کی ذات ہے، بلکہ بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے کبھی غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے معافی کا عام اعلان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور حمایت اور رحمت کا وعدہ کر دیا۔ سامعین کرام، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیا، وہ مرحوم و مغفور ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کیا ہے وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ پاک راضی ہو گئے ہیں اپنے نبی سے اور ان مہاجرین و انصار سے جنہوں نے مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں اپنے نبی کا ساتھ دیا اور ان کے اتباع کی۔ حضرات گرامی قدر، امام ابو بکر آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعدہم الجنت خالدین فیہا ابدا وَأَخْبَرْنَا أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس طرح کہ سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلہم عدول فاضل من اہل الجنہ، تمام صحابہ عادل، فاضل اور جنتی۔ اور حضرات گرامی قدر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور مزید فرمایا جس نے کسی ایک صحابی کے متعلق بالجزم کہا کہ اس کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ قطعی طور پہ جہنم میں داخل ہو، تو وہ جھوٹا اور بہتان باز ہے، کیونکہ یہ بات اگر وہ اس کے متعلق کرے جس کا اسے علم نہیں تو پھر غلط کار ہے۔ پھر بھلا اس کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے جہنمی ہونے کے برعکس کثیر دلائل موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ حضرات گرامی قدر، کتب احادیث کے اندر بعض ایسے اشخاص بھی ہیں جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خبر دی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ سب کے سب منافقین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے ایک مشہور حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار آپ میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ تو آپ حضرات یہ بتائیے کہ جو ایمانت دار نہیں، جو دین دار نہیں، جن کا ایمان سلامت نہیں، تو نعوذ باللہ ثم معاذ، ایسے حضرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات امانت کے طور پہ دوسروں تک پہنچانے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ اور حضرات گرامی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سے ثقات۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، بعض بدعتیوں کے علاوہ اس میں کسی کا مخالفت نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور ایک بہت بڑی اور بڑی اہم حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کی امان ہیں، جب یہ جھڑ جائیں گے تو آسمان تباہ ہو جائے گا، میں آپ کی امان ہوں، میرے جانے کے بعد آپ فتنوں سے دوچار ہو جائیں گے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، یہ فوت ہو گئے تو میری امت کو فتنے لپیٹ لیں گے۔
اور معزز سامعین کرام، امام عبداللہ بن ادریس عودی رحمہ اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر رومی لوگ روم سے حیلہ تک تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، پھر ایک ایسا شخص جس کے دل میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرہ برابر بھی بوجھ ہو، تمام مسلمانوں کو آزاد کرا دے، تو بھی اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کسی شخص کو کسی صحابی کی برائی کرتے سنیں تو آپ اس کے اسلام پر تہمت لگا دیں۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ اسی طرح سے علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ پر طعن دراصل شریعت پر طعن ہے۔ تو حضرات گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکمل پوری کی پوری جماعت ہمارے لیے حجت ہیں، جنتی ہیں، کامل و اکمل ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی وجہ ہے، اور جو آج دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کلمہ ہم جس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اس کا صحرا انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ پسند۔ اگر یہ صحابہ کرام امانت دار اور وفادار نہ ہوتے تو یہ اللہ کا دین ہمارے تک کبھی نہ پہنچ پاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور دشمنان صحابہ سے بچنے کی اور ان کی سرکوبی کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الهدى۔